السلام علیکم. کہیں ان کہیں کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تاخیر ہوئی تو باعث تاخیر بھی تھا، صحت کی خرابی تھی، اس قابل نہیں تھا کہ آپ کے سامنے پیش ہو سکتا. دیر بہت زیادہ ہو گئی، اس لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن اس دوران جو کچھ تبدیلیاں ملکی سیاست میں رونما ہوئیں وہ، اور خاص کر کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے بعد میئر کے الیکشن کے حوالے سے، تو میئر کے الیکشن کے حوالے سے جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ جماعت اسلامی کا دعویٰ کہ اس کے 193 ووٹ ہیں اور پیپلز پارٹی 173 ووٹ لے کر جیت گئی. جماعت اسلامی کے امیدوار کو 160 ووٹ ملے اور ان کو 173، جبکہ میئر منتخب ہونے کے لیے 184 ووٹوں کی ضرورت تھی. یعنی کھیل ابھی باقی ہے، اور یہ کھیل بہت خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے. غلطی کس کی ہے؟ جماعت اسلامی کی، پیپلز پارٹی کی، الیکشن کمیشن کی؟ میرے خیال میں تینوں کی غلطی ہے. تینوں نے اس صورتحال کو نہیں سمجھا. جماعت اسلامی نے کس طریقے سے اپنی ساکھ کو داؤں پہ لگایا، پیپلز پارٹی نے کس طریقے سے اپنے دامن پہ دھبے لگائے، اور الیکشن کمیشن نے کیوں کر اپنے ریکارڈ خراب کیا. اس لیے کہ جب ضرورت 184 ووٹوں کی تھی تو الیکشن کمیشن کو اعلان ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ بات حیرت کی ہے کہ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ ایسے اہم مواقع پر ووٹ ڈالنے کے لیے کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی کے حق میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ان کو یہ غمال بنا لیا گیا، قید کر دیا گیا، اس حوالے سے کہ جب ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو اس پروسیس کو مکمل نہیں کیا جاتا. ملک کے اندر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، اور ووٹ جو ہے وہ لوگ نہیں ڈالتے. جو ووٹنگ کی شرح ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، لیکن اس بار پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس نعرے یا سلوگن کے خلاف چلی گئی اور جمہوریت سے ہی انتقام لے لیا. یہ جمہوری انداز نہیں ہے. جماعت اسلامی نے بھی اپنے راستے کو ترک کر کے جس طریقے سے اپنی انتخابی مہم چلائی تھی وہ یقیناً لوگوں میں تو پاپولر رہی، شخصیت پرستی تو ابھر کے آئی، لیکن جماعت اسلامی کہیں پیچھے رہ گئی، اس کا نظریہ پیچھے رہ گیا. اس بات کی پرواہ نہیں کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو اس ملک میں نافذ کرنا ہمارا اصل مقصد ہے، لیکن کسی شخص کو آگے لانا اور اس کو پیش کرنا. کوئی شخص لازم و ملزوم نہیں ہوتا. جتنے لازم لوگ ہیں ملکوں کے لیے، اداروں کے لیے، ان سب سے قبرستان بھرے پڑے ہیں. جماعت اسلامی کو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے قائم کیا اور اس کے قیام کا جو مقصد بیان کیا تھا اس سے موجودہ پاکستان کی جماعت اسلامی بہت دور چلی گئی ہے. اور جماعت اسلامی کے امیر، موجودہ امیر، بہت دکھ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ادب اور احترام اپنی جگہ ملحوظ ہے کہ موجودہ امیر نے جماعت اسلامی کا جو وقار تھا، جو اعزاز تھا، اس کو ملیا میٹ کر دیا. آپ کا اپیئرنس اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کس جماعت کے سربراہ ہیں. آپ کے اندر پروقار آپ کی شخصیت ہونی چاہیے. لیکن سراج الحق صاحب کی ترچھی ٹوپی نے اس کو ملیا میٹ کیا ہے. بظاہر تو یہ ایک ذاتی سی بات نظر آتی ہے، لیکن یہ ذاتی بات نہیں ہے، یہ وقار کی بات ہے، یہ کریڈیبلٹی کی بات ہے،
یہ اعزاز کی بات ہے، اپنی خاندانی روایت کو انہوں نے امرائے جماعت اسلامی کی دیرینہ اور پختہ روایات پر ترجیح دی۔ مولانا سید ابو العلا مودودی، میاں طفیل محمد، قاضی حسین احمد اور سید منور حسن کے برعکس انہوں نے جناح کہہ پہننا پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ وہ سراج الحق ان امرائے جماعت کی روایات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ یہ بالکل پختہ بات ہے۔ لوگ گالیاں دیں، مجھ پر اعتراض کریں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ مولانا مودودی نے قیام پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی، لیکن قیام پاکستان کی جدوجہد بھی نہیں کی تھی۔ اس کا وہ اعتراف بھی کر چکے تھے کہ بھئی میں اس طرح جدوجہد میں شریک نہیں تھا جس طرح سے دوسرے لوگ یا مسلم لیگ تھی۔ وہ مسلم لیگ کے موقع پرست سیاستدانوں کے برعکس محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایوب خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ باچا خان، جن کو سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا، ان کے صاحبزادے ولی خان محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اسی وجہ سے آج تک لالٹین جو ہے ANP نے اپنا انتخابی نشان رکھا ہوا ہے۔ احرار، جسے پاکستان کی مخالفت بھرپور طریقے سے کی، ڈٹ کے کی، اس کے لیڈر نواب زادہ نصر اللہ خان وقت آنے پر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ باتیں اس لیے شیخ مجیب الرحمان، جسے ایوب خان اور یحییٰ خان اور دیگر لوگ غدار کہتے تھے، وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو جب ان روایات کی حامل جماعت اسلامی سراج الحق اور نعیم الرحمان کو شخصیت پرستی کے حوالے سے لے کر سامنے آئیں گی، جماعت اسلامی کا کوئی بھی فرد ہو، کارکن سے لے کر رکن تک، وہ اس عہدے کا اہل ہو، سیاسی بصیرت یہ ہوتی ہے کہ لیڈرشپ بالکل تیار رہتی ہے۔ ایک شخص کے اوپر انحصار نہیں ہوتا، ایک شخص کا بت نہیں بنایا جاتا۔ یہ ہمیں بت توڑنے چاہیے تھے، یہ بت سازی ہوئی، یہ افسوسناک ہے۔ لیکن میری ان باتوں سے پیپلز پارٹی فائدہ نہ اٹھائے، وہ تو خود بت بنائے بیٹھی ہے۔ اس نے اتنے سارے بت بنائے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہت افسوسناک حد تک پہنچے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، لیکن جی بھٹو کا نعرہ جو ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا۔ جماعت اسلامی نے اپنے پیغام سے، اپنے راستے سے ہٹ کر جس طرح انتخابی مہم چلائی اور دین دشمن، ختم نبوت کی دشمن، پاکستان کی دشمن، پاکستان کے مسلح افواج کی دشمن PTI کے سے ہاتھ ملایا، یہ افسوسناک ہے۔ ایک مرتبہ بھی ان کی اسلام دشمنی، ختم نبوت دشمنی کو نشانہ نہیں بنایا، اور PTI کی اسلام دشمن سرگرمی کی کبھی مذمت نہیں کی۔ یہ پارٹی ملک پر ختم نبوت کے منکروں کو مسلط کرنا چاہتی تھی، کیا اس نے، اور اس کے خلاف آواز نہیں بلندی۔ مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا کس لیے دی گئی تھی؟ ختم نبوت کے معاملے پر، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، سرخرو کیا، اور اس گروہ کے ساتھ پھر آج کی جماعت اسلامی ہاتھ ملاتی ہے صرف اس لیے کہ سراج الحق جو ہے وہ ان کی کابینہ میں کبھی وزیر خزانہ تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اور آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ایک نہایت ظالم، بدکار اور پاکستان کے اس شہر کو، کراچی کو خون میں نہلانے والا الطاف حسین آپ کی حمایت کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو کہیں سے کوئی حمایت نہیں مل رہی، وہ آپ کی حمایت کر کے داخل ہونا چاہتا ہے۔ وہ کوئی سرٹیفائیڈ، اس کی حمایت کوئی ثبوت کے طور پر آپ لگاتے، لوگ لگا رہے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ الطاف حسین کی حمایت کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں۔ شرمناک بات ہے۔ وہ جس نے جماعت اسلامی کے پرویز محمود کو قتل کروایا، اس کی حمایت آپ لگاتے ہیں۔ پرویز محمود وہ شخص تھا جو نعیم الرحمان سے زیادہ اس بات کا مستحق تھا کہ وہ کراچی کا میئر بنتا،
لیکن اس کو شہید کس نے کروایا؟ الطاف حسین اور اس کے غنڈوں نے. دوسری طرف کراچی کے اس بلدیاتی مارکے میں پی ٹی آئی کا کردار جو ہے وہ پھاپھا کٹنی مائی کا ہے. 62 اراکین میں سے اس نے ڈپٹی میئر کے لیے جماعت اسلامی کو نام نہیں دیا. یہ اپنا نام دیتے کہ ہمارا امیدوار ہے. ان کی دلچسپی ظاہر ہو گئی تھی. وہ 9 مئی کے الزامات کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتے تھے, رخ بدلنا چاہتے تھے, اور عملاً انہوں نے بدل بھی دیا. یعنی 9 مئی کے واقعات سے لوگوں کا ذہن جو ہے پلٹ گیا, اس طرف آ گیا. اور یہ کھیل سارے کا سارا, اس کھیل کے سارے کھیل کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے, اس کے لوگ ہیں. اگر وہ ووٹ نہیں دے سکتے تھے تو, اور الیکشن کمیشن ہے جس نے یہ فیصلہ دیا. پی ٹی آئی نے 9 مئی کے الزامات سے جان چھڑائی. اب ان کی ساری جنگ جماعت اسلامی لڑ رہی ہے. مضحکہ خیز بات ہے, جماعت اسلامی کون سی جنگ لڑ رہی ہے؟ پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کو کیا, کیا جماعت اسلامی اس کو جائز قرار دیتی ہے؟ پی ٹی آئی جو ختم نبوت کو نہیں مانتی, کیا جماعت اسلامی اس کو جائز قرار دیتی ہے؟ جماعت اسلامی اپنے ٹریک سے نہ ہٹے. ہم اس بات پر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ مرتضیٰ وہاب 184 ووٹ لے کر آئیں. 173 سے کام نہیں چلے گا. وہ میئر نہیں بنے, 184 ووٹ ہوں گے تو وہ میئر بنیں گے, ورنہ نہیں بنیں گے. اب جماعت اسلامی سوچے جو کہ 1941 میں قائم ہوئی تھی, پیپلز پارٹی سوچے جو کہ 1967 میں قائم ہوئی تھی. ان دونوں کو 1996 میں قائم ہونے والی پی ٹی آئی نے چونا لگا دیا, اور پی ٹی آئی نے دانستہ یہ کھیل کھیلا. اس کھیل میں عمران خان 100% شریک تھا. اس سازش میں وہ بالکل نعیم الرحمان, سراج الحق کو بیوقوف بنایا. علی زیدی بھائی کہاں کا بھائی؟ وہ تو بھاگ گیا, اپنی پارٹی چھوڑ کے بھاگ گیا. کیا وہ دھوکے باز؟ آپ کو اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے کرنا تھا. آپ کے ووٹوں کا چور وہ تھا. اور اب جب تک جماعت اسلامی یہ مطالبہ کرے یا تو پی ٹی آئی کی جو اراکین ہیں ان کی رکنیت ختم ہو, اس جگہ دوبارہ الیکشن ہو, اور اس کے بعد پھر میئر کا الیکشن ہو. اس دوران عمران خان نے کیا فیصلہ کیا؟ اگر عمران خان سنجیدہ ہوتا تو اپنے بلدیاتی اراکین کو بلا کر ان سے مشورہ کر کے ان کو کہتا کہ ڈپٹی میئر کا بھی عہدہ لو اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے ساتھ یہ بات کرو. جماعت اسلامی نے بہت بڑا غلط گیم کھیلا, اور اس کھیل کے اندر تمام تر فائدہ نہ جماعت اسلامی کو ہوا نہ پیپلز پارٹی کو ہوا. پیپلز پارٹی بھی شکست کھا گئی, جماعت اسلامی بھی شکست کھا گئی. دونوں بلدیاتی انتخابات کی کامیاب جماعتیں تھیں. کیا وہ نہیں جانتی کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی جان کس نے لی؟ کون ان کا دشمن ہے؟ اور مستقبل میں توقع ہے کہ بلاول اگلے وزیر اعظم ہوگا. بے نظیر بھٹو وسعت قلبی سے کام لیتی تھی. لوگوں کے پاس باوجود اس کے کہ ان کے بارے میں جو کچھ لوگ بیان دے چکے تھے وہ جاتی تھیں, ملتی تھیں, لیکن بلاول نے وسعت قلبی سے کام نہیں لیا, ان کو تنگ نظری سے کام لیا. یہ شہر نہ پیپلز پارٹی کی اراضی ہے, میراث ہے, نہ جماعت اسلامی کی ملکیت, اور نہ پی ٹی آئی کی جائیداد, اور نہ ایم کیو ایم کا کوئی خاندانی ورثہ ہے. یہ پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے. یہ شہر, یہ پاکستان کے عوام کا شہر ہے. یہ عوام فیصلہ کرتے ہیں کہ کس جماعت کو وہ حق دیں کہ وہ اس کا انتظام سنبھالے. اس شہر کا کسی کی میراث نہیں ہے. یہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. عوام کی رائے ہے. تو یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے. یہ کسی کے زرخرید غلام نہیں ہے کہ ان کے ووٹ, آج جب نے ان کو ووٹ دیا تو ہم ان کے زرخرید غلام ہو گئے. قطعی نہیں. تو یہ منی پاکستان کہا جاتا ہے. اس لیے آپ اس کو تقسیم نہ کیجیے. اس شہر کو, اس شہر کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیے. اپنے مفادات, اپنی ذات کے لیے نہ سوچیں. یہاں کی آبادی کروڑوں میں ہے لیکن گنی نہیں گئی.
اس لیے کہ لوگ اپنے آبائی علاقوں سے رشتہ ختم نہیں کرتے، ان کی آبادی وہاں بھی گنی جاتی ہے اور یہاں نہیں گنی جاتی. ظاہر ہے وہ روزگار کے لیے یہاں آتے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس یہ شہر 1988 سے 1999 تک مختلف شکلوں میں رہا، اور پھر 2008 سے 2023 تک مسلسل اس کے پاس اس شہر کا انتظام رہا. ایم کیو ایم اس کی شریک اقتدار رہی. ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جس نے اس شہر کے ٹرانسپورٹ کے نظام کو برباد کیا. ایم کیو ایم کے زمانے میں اس شہر کے ٹرانسپورٹ کا نظام برباد ہوا، بجلی کا نظام برباد ہوا، پانی کا نظام برباد ہوا. سرکولر ریلوے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں چلا کرتی تھی، اسے ایم کیو ایم نے نقصان دہ قرار دے کر ختم کر دیا. کیسے نقصان دہ تھی؟ اس کو فائدہ مند کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ کچھ اور کرنا تھا، کوئی اور مقصد تھا، شہر کو برباد کرنا تھا کسی اور کے اشارے پر. پیپلز پارٹی کو موقع ملا 2008 سے 2023 تک، تو بھائی کیوں نہیں کام کیا؟ شکایت ہے، یہ رہے گی. اور یہ شہر کینٹونمنٹ بورڈز میں گھر کر رہ گیا ہے. کراچی کینٹ سے شہر شروع ہوتا ہے اور ملیر کینٹ پہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ گیریزن سٹی راول پنڈی ایک کینٹ رکھتا ہے. اس لیے وہاں کوئی اتنا زیادہ اسلام آباد کینٹونمنٹ بورڈ نہیں ہے. کراچی میں رہائشی علاقوں کو کیوں کینٹیریا قرار دیا تھا؟ کینٹیریا وہی ہو جہاں فوجی تنصیبات ہوں، ان کو کینٹیریا کیجیے، اس کے علاوہ نہیں. یہ بہت بڑا عذاب ہے. اور یہاں کے پولیسنگ کا نظام پولیس کو دیجیے، اب رینجرز سے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. یہ اچھا نہیں لگتا، دنیا کے سامنے اچھا نہیں لگتا. دنیا یہاں سرمایہ کاری کرنے اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہاں رینجرز رہیں گے. وہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر امن و امان نہیں ہے. جب تک پولیس یہاں پر ہوگی، پولیس کا نظام چلے گا، تو کہیں گے یہ قانون کی حکمرانی ہے پولیس، اور ہم یہاں سرمایہ کاری بآسانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر نیم فوجی دستے ہوں گے تو کوئی سرمایہ کار یہاں نہیں آئے گا. اتنے بڑے شہر میں، انڈسٹریل سٹی میں، دنیا کے راستے پر ہے کراچی. یہاں سے ادھر سے مشرق وسطیٰ سے آتا ہے، یہاں سے مشرق وسطیٰ کو راستہ جاتا ہے اور مشرق بعید کو راستہ جاتا ہے. یہ دنیا کے راستے پر بیٹھا ہے. اس شہر کو ان سیاسی چکروں میں نہ لیجیے. پیپلز پارٹی جو ہے، اس کا کام تھا وہ کرے کہ وہی کر سکتی ہے. رینجرز کو بھی ہٹا سکتی ہے، کینٹونمنٹ بورڈ بھی ختم کر سکتی ہے، اور تمام سہولتیں وہ مہیا کر سکتی ہے. سندھ کی حکومت بھی اس کے پاس ہے، اور ممکن ہے انشاءاللہ توقع ہے کہ وفاقی حکومت بھی اس کے پاس ہوگی. لیکن مسخرہ پن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ تمام جو جتنے بیسز تھے، فوجی تنصیبات تھیں، ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا جہاں آج بحریہ ٹاؤن ہے. بحریہ ٹاؤن جہاں پر ہے وہاں، لیکن رہائشی علاقہ شہر سے باہر، اور جو چیزیں شہر سے باہر ہونی چاہیے وہ شہر کے اندر ہے. جیل شہر کے اندر، اسٹیڈیم شہر کے اندر، جو مشکلات پیدا کرتی ہیں. جیل کی وجہ سے سگنلز رکتے ہیں، اسٹیڈیم کی وجہ سے ٹریفک متاثر ہوتا ہے. ٹریفک کا کوئی نظام نہیں. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جو کچھ بھی ہیں، بلدیہ کراچی کے الیکشن کے حوالے سے پھر مل بیٹھیں اور طے کریں کہ میئر کا انتخاب کیسے ہو. یہ انتخاب تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس کو نہ کریں. پیپلز پارٹی جمہوریت کی دعوے دار، جمہوری طریقوں کی دعوے دار ہے. اس کو اس داغ کو دھو لینا چاہیے، اور بہت اچھا وقت ہے اس کے پاس. بلدیہ کراچی کے پیپلز پارٹی کو امتحان میں ڈال دیا ہے اس نے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ 184 ووٹ کس طرح مکمل کرتے ہیں. اب میں صاف یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر الیکشن ملتوی کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، اور پی ٹی آئی کی نشستوں کو میرے خیال میں کالعدم قرار دے دینا چاہیے. اس لیے کہ اگر وہ ووٹ نہیں ڈالنے آئے یا ان کو روکا بھی گیا ہے تو اس کی بات بھی تحقیق ہونی چاہیے. اور
میئرشپ جو ہے نا وہ نرم تخت نہیں ہے بلکہ کانٹوں کی سیج ہے، اور جو بھی اس پر بیٹھے گا اس کو تکلیف تو ہوگی۔ پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو آپس میں لڑا کر اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کے واقعات سے بالکل توجہ لوگوں کی ہٹ گئی ہے، اور نقصان جو ہے پی پی اور جماعت اسلامی کا ہو رہا ہے اور کراچی کا ہو رہا ہے سب سے بڑھ کر۔ پی ٹی آئی جانتی ہے کہ کراچی سونے کی چڑیا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ یہاں امن ہو۔ کیوں نہیں چاہتی؟ کہ اس لیے کہ بھارت نہیں چاہتا، پاکستان کے دشمن امریکہ نہیں چاہتے، اسرائیل نہیں چاہتا امن ہو۔ اور سراج الحق صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے گلی گلی، تو بھائی کراچی کے لوگ ان احتجاج سے بہت تنگ آ چکے ہیں۔ کراچی ملک بھر کو 80% ٹیکس دیتا ہے، اور پاکستان بھر کے مقابلے میں یہاں 60% روزگار مہیا ہوتا ہے، لیکن اب نہیں ہو رہا، اور کوئی مستند اعداد و شمار نہیں ملتے۔ مگر میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ بھئی کہیں سے بھی یہ مل جائے کہ کیا صورتحال ہے، کہ الیکٹرک کی جو ہے وہ کتنے صارفین ہیں، لاکھوں صارفین ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آبادی کتنی ہے کہ الیکٹرک کی بجلی استعمال کرنے والے۔ تو تازہ مردم شماری کے ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق ذرا آپ غور فرمائیں، کراچی کی آبادی 1,14,73,000 بیان کی گئی ہے۔ اب کراچی کی جو ہے وہ بجلی کے صارفین کی تعداد بہت، میں کہہ نہیں سکتا کہ 90 لاکھ ہے یا 1 کروڑ ہے، لیکن اس کو چلیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہاؤس ہولڈس کی باتیں ہیں، ان کی صارفین کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ صارفین میں جو ہے وہ گھریلو بھی آ جاتے ہیں، کمرشل بھی آ جاتے ہیں، تجارتی بھی آ جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ اور ایک گھر میں 2 کنیکشن ہیں، 3 کنیکشن ہیں، کرائے کے مکانات ہیں، پورشنز ہیں، گیس کے بھی صارفین لاکھوں ہیں، لاکھوں گاڑیاں ہیں۔ کمائی کا ذریعہ بتا رہا ہوں، لاکھوں ٹن کوڑا ہے جس سے لوگ کما رہے ہیں کوڑے سے، اور دنیا میں ایسی کمپنیاں ہیں جو کوڑے سے بجلی بناتی ہیں، سیوریج سے گیس بناتی ہیں۔ کراچی کو اگر بجلی میسر ہو تو اس کا کمرشل اور صنعتی استعمال بڑھے گا، سستی بجلی، یعنی اگر آپ مہنگی بجلی دیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، سستی۔ یہاں سے کاٹیج انڈسٹری بہت تھی پہلے، اور اس کی بنیاد پر جگہ جگہ پر امن و امان بھی تھا، اس لیے کہ لوگ مصروف رہتے تھے اور شام کو تھک کر گھر جاتے تھے، بلکہ خواتین بھی کاٹیج انڈسٹریز میں مصروف ہوتی تھیں اور مرد بھی، اور روزگار کے مواقع میسر تھے، لوگ ایک سے زائد نوکریاں کیا کرتے تھے، باہر سے لوگ آتے تھے، لوگوں کو بوجھ نہیں لگتے تھے باہر سے آنے والے۔ اب باہر سے آنے والے لوگ اس لیے بوجھ لگتے ہیں کہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ ہمارا روزگار چھین لیں گے۔ لیکن اگر کراچی کو سستی بجلی مل جائے تو روزگار کے مواقع بڑھیں گے، زر مبادلہ کے مواقع بڑھیں گے، ملک کا وقار بلند ہوگا، ملک کے روپے کی قیمت بڑھے گی۔ اسی طریقے سے سی پیک کے لیے کراچی نہایت موزوں شہر ہے، اور جہاں ہنرمند اور غیر ہنرمند یعنی اسکلڈ اور نان اسکلڈ لیبر دونوں موجود ہیں، اس لیے چین وغیرہ اور دیگر ممالک کی دلچسپی یہاں پر موجود ہے۔ مگر شرط یہی ہے کہ یہاں کا نظام پولیس کے پاس ہو، یہاں امن و امان ہو، قانون کی حکمرانی ہو۔ اگر رینجرز ہوں گے، نیم فوجی دستے ہوں گے، تو یہاں پر کوئی سرمایہ کاری کرنے نہیں آئے گا۔ اس لیے بلدیاتی انتخابات میں کامیاب جماعتیں جو ہیں وہ رحم کریں کراچی کے اوپر، میری تو گزارش یہی ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون اس کے مطابق جو ہے، جو 14 اپریل 2023 کو خبر شائع ہوئی تھی، اس میں کراچی کی آبادی 1,44,73,000 بتائی گئی۔ 22,88,000 مکانات ہیں کراچی میں۔ ایک گھر میں جو ریشو لگایا گیا، اوسط
کہ کم از کم 10 افراد رہتے ہیں، بلکہ ایک اور اوسط لگایا گیا تھا جس میں 13 تھا، لیکن ہم نے 10 کو کہہ لیا. نہیں، 2,88,80,000 افراد رہتے ہیں فی گھر 10 افراد کے ریشو سے. تو آبادی شہر کی جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے. اس لیے اس شہر کی آبادی پر رحم فرمائیں، اور پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب بھی طنز کرنے کو چھوڑیں، کوشش کریں کہ شہر کے معاملات کو حل کیا جائے، اور اصل مسئلہ شہر کو رہائش کے قابل بنانا ہے. میں پھر کہوں گا کہ یہ شہر نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ جماعت اسلامی کا ہے، نہ ANP کا ہے، نہ PTI کا ہے، نہ MKM کا ہے. یہ شہر پاکستانیوں کا ہے. یہ منی پاکستان ہے. اسے پاکستان ہی رہنے دیں، اسے کچھ اور نہ بنائیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہوگا. آپ کو نہ پسند آیا ہے، تنقید ہے آپ کو میری رائے سے اختلاف ہے، اپنا اظہار کیجئے کمنٹس میں، اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس بات پر غور کیجئے کہ کیا ہم شہر کراچی کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.